بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ قاعدہ مقدسہ تنویر القرآن میں سے تبرکاً ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ اور دیگر کلمے یعنی کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید یہ اور کلمہ رد کفر، یہ تو سب لوگوں کو یاد ہوتے اور الحمدللہ اس کا معنی بھی معلوم ہوتا، لیکن ہم لوگ کیا کریں گے؟ نئے سرے سے اس کی تجدید کریں گے۔ تجدید کرنا ضروری اس لیے ہے، جیسا کہ کل آپ نے حدیث شریف پڑھی تھی، کئی مرتبہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایمان کی تجدید کرو، اور چونکہ ہم طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم حاصل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو علم کے اصول ہیں اور اس کے بیسکس ہیں اس کو بہت پکا اور بہتر طریقے سے یاد کر سکیں، اور ہم لوگ اگر اچھا پڑھیں گے تو پھر ہم بعد والوں کو اچھے سے سمجھا سکیں گے، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ پلر ہے یہ، اسی سے ہمارا اسلام اور ایمان پکا ہوتا ہے، اور دل میں الگ قسم کی صفائی آپ محسوس کریں گے۔ اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ 5 کلمے پڑھتے ہیں، اور چھٹواں کلمہ بھی بہت سارے لوگ ایڈ کرتے ہیں اس میں، چھٹے کلمے سے مراد استغفار ہے۔ اب اور دیکھیے یہاں پہ پانچوں کلموں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اسی طرح اس میں تسبیحات بھی شامل ہے، اور جتنے اہم ترین کلمات ہیں یعنی تکبیر ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، یہ سب چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے کلمہ طیبہ کے، اور اس کے انوار سے، اس کے اسرار سے ہمارے دلوں کو منور، مجلہ اور مصفہ فرمائے۔ کلمات ستہ یعنی 6 کلمے۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ، اس کو کلمۃ طیبہ لکھے دیکھیے یہاں پہ، کلمہ طیبہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ طیبہ فرمایا ہے، تو اصل یہ عربی ورڈ ہے، اسی کو ہم اردو میں لا کے کلمہ طیبہ بولتے ہیں، یعنی اچھا کلمہ، پاک کلمہ، پاکیزہ کلمہ۔ منہ سے جو بات نکلتی ہے ہمارے، اس کو ہم کلام بولتے ہیں، اور اس میں کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مکمل جملے کو بھی کبھی کبھی کلمہ بولا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اور سب سے اچھا کلام جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ کلمہ مبارکہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی الہ یعنی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ چونکہ کلمہ طیبہ ہے اور ایگزیکٹ ترجمہ کرنا مقصود تھا، اسی لیے محمد اللہ کے رسول ہیں لکھا گیا، اور اس کے بعد میں آپ یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے۔ اور یہ آپ کی چوائس ہے، آپ اگر چاہیں تو اس طرح یاد کریں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کے بارے میں چونکہ آپ لوگ عالم کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، بچپن میں تو اتنی چیزیں تو آرام سے پڑھ لیے، اب تھوڑی اضافی چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی۔ یہ تو آپ کو رٹنا ہے، ترجمے یاد کرنا ہے۔ رٹنے سے مراد کیا ہے؟ 1 سے 4 بار 10 بار آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور آپ ماشاءاللہ الفاظ کا ترجمہ کرنا جانتے ہیں۔ کیسا جانتے ہیں آپ؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا کا معنی نہیں، الہ معبود، لا الہ نہیں ہے معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم آپ کو کیا ہے؟ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور ترجمے میں آپ محمد اللہ کے رسول ہے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایسا نہیں بولیں گے۔ اور فقہ کے قواعد میں یہ بات صراحتاً کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، عقائد میں یہ بات صراحتاً لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اگر بولے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد اللہ کے رسول ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام لے، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، مجتبیٰ یہ تو صفتیں ہیں نا حضور کی، ماہی ہے، حاشر ہے، یہ نام ہے حضور کے، تو کوئی دوسرا نام لے کے اس طرح اگر کہے گا تو وہ اس کے اس کا اسلام پکا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کہے، یا تو یہ کہے یا اشہدو کے ساتھ کہے، شہادت یعنی گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اپنا اسٹیٹمنٹ رجسٹر کرائے،
اور بولے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جیسے کہ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، ہم نکاح کے ٹائم پہ کیا کرتے؟ پورا اسٹیٹمنٹ رہتا، میں فلاں بن فلاں سے نکاح کرتا ہوں. اسی یا پھر قاضی صاحب بولتے لڑکی کو کہ آپ کا نکاح آپ کے وکیل کی طرف سے، مطلب وکیل کی موجودگی میں، بچی والد کو وکیل بنائی ہوئی ہے، والد وکیل ہے تو بولتے وکیل ہے آپ کے، ان کی دو گواہوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ کنفرم کرانے کے لیے اور پورے اسٹیٹمنٹ کو آپ رجسٹر کرانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے. اسی طرح جو بھی ڈیل ہوتی ہے، جیسے کوئی تجارت کی ہے، یعنی کسی کا بزنس ہے، کوئی ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ مکمل جملے بولے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں اور دستخط کی جاتی. تو یہاں پہ تو بات بولی جا رہی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ شہادت کے کلمات بھی ہے. تو یہ دونوں کلموں میں فرق کیا ہے؟ اس میں لا الہ الا اللہ ہے، دیکھیے اس میں محمد رسول اللہ ہے، عبدہ کا بھی اضافہ ہے اس میں. رسول کیوں آ رہا؟ یہاں پہ اللہ کا نام پہلے آ گیا تو رسول اللہ نے رسول ہے. یہ پڑھیں گے ابھی ہم لوگ، پہلے یہ پڑھ لیں گے. دونوں میں فرق دیکھیے. دوسرا کلمہ کلمۃ الشہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں، دیکھیں لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اشہد، میں یہ میٹ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کر کے نوٹ بک میں اچھے سے لکھ لیں. اور مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ اس کو جلدی جلدی کور کر لیں گے. چلیے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا نہیں ہے، الہ معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وحدہ وہ اکیلا ہے. یہ وحدہ کا ترجمہ یہاں سے جوڑا، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں. لا الہ کی جو ترکیب ہے لا شریکہ کی بھی وہی ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہو اس کا یا اس کے لیے کوئی شریک نہیں. آگے کا جملہ ہے وا اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یا پھر میں یہاں پہ آ گیا تھا اسی لیے یا میں آ گیا نا، اردو میں ریپیٹ نہیں کرے. دیکھیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ کیا گواہی دیتا ہوں؟ ان محمدن کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور رسول ہیں، یا پھر اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اردو زبان کی کے لحاظ سے یہاں پہ اللہ بول کے لکھے، عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. ترجمہ بہت ایزی تھا، آسان تھا، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بولیے میرے کو. چلیے، بارک اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ لکھنا. میں بہت زیادہ نہیں پڑھائی آج، تھوڑا پڑھائی نا آپ لوگوں کو. دوسرا تو سبجیکٹ اپن پڑھے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ لوگ میرے خیال سے آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے پورا لکھ لیں گے. آدھے گھنٹے میں کلمہ طیبہ لکھیے، خوبصورت اچھا لکھیے، پاک صاف اس پہ اچھی نئی نوٹ بک میں ہو سکے تو، کیونکہ تجوید کے لیے تو الگ نوٹ بک بنائیں گے نا آپ لوگ. اچھے سے لکھیے. پھر کیا کریے؟ لا الہ بول کے اس کا معنی لکھیے، الا اللہ کا معنی لکھیے، ایک ایک لفظ کا معنی لکھیے، پھر ٹرانسلیشن الگ سے لکھیے، پھر نئے صفحے سے دوسرا کلمہ لکھیے. کلمہ طیبہ یعنی پاکی کا کلمہ، ارے سوری، پاکی کا کلمہ بھی بول سکتے آپ اس کو، یا پھر پاک کلمہ بھی بول سکتے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہے بغیر توحید اور ایمان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ کیا اصول ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بولیں گا تو اس کفر سے نکل کے ایمان میں آئیں گا. اس کا ایمان بغیر محمد رسول اللہ کے مکمل نہیں ہوتا. اور محمد الرسول اللہ کہنے سے ہر قسم کے شرک و کفر، بدعت اور گناہوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے. کتنا پیارا جملہ ہے، دیکھیں، اللہ اللہ. ہر قسم کا شرک،
چھوٹا شرک، بڑا شرک، چھپے ہوا شرک، ظاہر شرک، اور کفر سے یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار، دوسرے معبودوں کی پوجا، یہ سب چیزوں سے یہ محمد رسول اللہ بچانے والا ہے اللہ اللہ۔ بدعت اور گناہوں سے بھی پاکی ہو جاتی ہے، بدعتوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ! یہ کلمہ طیبہ ہی ایمان و اسلام کی اساس و بنیاد ہے۔ اساس کس کو بولتے؟ فاؤنڈیشن کو بولتے۔ بنیاد کا بھی معنی تقریباً وہی سے، یعنی اس کے پائے ہیں۔ جیسا ایک بلڈنگ کو ٹھہرانے کے لیے کتنی اندر تک زمین میں آپ کیا کرتے؟ اس کے پائے دھسا دیتے نا، اس کے پلرز ڈال دیتے نا، تو یہ پلر ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہر روز اس کلمے کو 1000 بار پڑھا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ 1000 باتوں کی ایک بات ہے یہ، 1000 باتوں کی ایک بات ہے کہ کلمہ طیبہ کی تکرار کرنا ہے، تجدید ایمان ہے، اس کی تکرار کرو فرمائے حضور۔ وہ پورے خلاصوں کی وجہ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف اتنی بات سمجھا دیں، اگر ہم اتنا سمجھ لیں کہ یہ کلمہ مبارکہ کو روزانہ 1000 بار پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ قرب جو ہے سب سے اعلیٰ، سب سے ٹاپ کی نعمت ہے، اس کے بعد ہر نعمت آسان ہے، کیونکہ اللہ کا قرب مل گیا تو پھر سب چیزیں آسان ہیں، کچھ بھی مشکل ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر کا شعر میرے کو یاد آ رہا، وہ شاعر کسی خلیفہ اسلام کے بارے میں ہی بولا تھا وہ، لیکن یہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ کیا بولا شاعر؟ اردو میں اس کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، جب میں نے تیری محبت کو پا لیا تو میرے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اذا نلت منك الود، جب میں نے تیری محبت کو پا لیا، فالکل ہین، تو تمام چیزیں میرے لیے آسان ہیں، وکل الذی فوق التراب تراب، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک دعویٰ کیا، پھر دعوے کی دلیل بھی دی۔ دعویٰ کیا کیا؟ یہ کیا کہ تیری محبت مجھے مل گئی تو میرے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اب کوئی بولے گا کہ ہر چیز آسان کیسا ہے، کیا محبت حاصل ہونے سے کچھ بھی ہو جاتا کیا؟ تو شاعر دلیل دیا، شاعر یہ بولا کہ مٹی پہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے مٹی بننا ہے اس کو، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اصل چیز جو تھی وہ میرے کو مل گئی، تیری محبت اصل ہے، باقی چیزیں تو پھر پیچھے آ جاتی، جو ضرورت ہوگی وہ ہو جائیں گی پوری۔ جو چیز اصل ہے وہ ہے سونا، سونا ہے، تیری محبت سونا ہے، مٹی تو کیا ہے، پوری چیزیں مٹی سے، اس سے لے کے میرے کو کیا کرنے کا ہے۔ تو شاعر نے اپنے محبوب سے، محبوب کیا بولتے، اس کے خلیفہ سے یہ بات کہی تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کا قرب اگر مل گیا تو بس کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن ابتدا آپ 100 بار سے کریں۔ جن کو 100 بار کی عادت ہے وہ 200 سے 300 کر سکتے اور بڑھاتے جا سکتے، تو فی الوقت آپ کیا کرنا، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا۔ چلیے اس کا ٹرانسلیشن تو ہم کر لیے دوسرے کلمے کا۔ دوسرا کلمہ شہادت کا۔ شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور رسالت پر گواہی دے رہا ہے۔ تو رسالت پر یعنی رسول ہونے پر، بندگی بندے ہونے پر۔ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، یہاں پہ ہم یہ کلمے میں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو ہم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بول کے کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرے، گمراہ ہو گئے، اپنے نبی کچھ خدا مان لیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو مانتے مانتے ان کا درجہ بڑھا کے کیا کر دیا، ان کو ہی خدا ماننے لگے، خدا کا بیٹا بولنے لگے، ان کی والدہ کو خدا کی نعوذ باللہ بیوی کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت کیا بولتے مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں بھی بول دیے ساتھ میں، نعوذ باللہ، اور بولے کہ یہ تینوں خدا ہیں، تینوں خداؤں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے بارے میں ایسی بات مت کرو جیسا کہ لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں کی ہے۔
یعنی रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ और तौसीफ़ अज़मत है वो बयान करो, लेकिन खुदा मत बोलो। खुदा बोलेंगे तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताने आए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो फिर अगर हुजूर को ही खुदा बोल देंगे नऊज़ुबिल्लाह, तो फिर क्या रहेगा? शिरक हो जाएगा ना। नहीं, अल्लाह एक है, लेकिन उस एक खुदा का अजीम तरीन महबूब है ये, सबसे अजीम अल्लाह का बंदा, सबसे अजीम अल्लाह के रसूल, सबसे प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बतौर फ़ख्र कहते थे। कभी किसी किसी बात में हुजूर ने फ़ख्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह का बंदा होने में हुजूर का फ़ख्र था। हुजूर फरमाते थे कि मैं बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बंदा होने में खुशी महसूस करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे ये जो कलीमा अब्दुहु है ना, इसमें ईसाइयों की बात का रद्द है कि हुजूर को हम खुदा नहीं मानते, तुम ना हज़रत ईसा को खुदा मान रहे। खुदा हमारा एक है, अल्लाह है। हाँ, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, अपने बंदे को रसूल बनाकर भेजा, तो हम उनको अल्लाह का बंदा और रसूल मानते हैं, और तमाम कायनात में सबसे अफजल व आला मानते हैं। अल्लाह ताला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक पर हमारी तरफ से बेशुमार दुरूद व सलाम के नजराने हमारी तरफ से पहुँचाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हमारा बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला रखे, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक हमारी तरफ से राज़ी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल के दर्स में आप लोग इंशाअल्लाह कल के दर्स में अगले हम तीसरे और चौथे कलीमे को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।